چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے یار میں نے ویکھی ساؤنڈ میں چھوڑی نہیں آدھے حسین ویکھی گال کے نہ لیے اے نہ تک کو ڈبا رضا کر مظفر جٹا نہ مڑا پڑھتا پہ نہیں اے سوچو توڑے پیو دے ٹولے پڑھتا پہ اپنے پیو دے ٹولے نہیں پڑھتا پہ فضیلت آل نبی دادی علی دی حیا کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے اور خاک خاک شفا نہیں ہوتی یہ خاک خاک شفا ہے حسین کے صدقے اور کتنی پیاری جی گالے لگا کے ہر کو گلے سے کہا یہ غازی نے تو میری ذات سے بچا ہے بولی ڈاکٹر پیر بولی دعا کری میرے مرشدہ پتر بولے نہیں نعرہ صدقے جان سار شاہ پتر وسن نظر جا پتر وسن سوچا نوکرہ میں نہیں کرنا میری جی ڈیوٹی چیک کرو جی بولو جی حیدری نعرہ مارو نہیں جی لو درود پڑھو تسی اللہم فضل علی آپ ہی پڑھ بولا تو بول ہمیں جو بولا لاؤ ہو نہیں گئی مردوری نہ ہو ہی دیا کر لائی بڑا میں ساری عمر کی ڈیوٹی دیتی پوچھ لو بشاک ساری زندگی مرشدی گواہ ہو ساری زندگی نہ سپیکر آتا یہ سپیکر ہو سن تو مجلساں ہو سن یہ سپیکر نہ ہو سن تو ذکر حسین ہو سی یہ ذکر مان نہیں ہو سکتا ذکر ہونا ہی ہونا ہے حیا کا چمن کھلا ہے مرشدی بولے آجے حیا کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے ہر خاک خاک کے شفا نہیں ہوتی یہ خاک خاک کے شفا ہے حسین کے صدقے کتنی پیاری جی گالی لگا کے ہر کو گلے سے کہا یہ غازی نے لگا کے ہر کو گلے سے کہا یہ غازی نے تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے اور جڑے مجلس نہیں ایتا کہا آ مجلس شبیر میں آج بھی بھیشت بانٹ رہا ہے حسین کے صدقے لبیک یا حسین بسم اللہ درود ہوئے بلند آواز نہ بسم اللہ میرے مولا تو زہر بستے رہن عزادار بستے رہن اچھا اے پچھلے ڈنگا چ بی بی دی آمد آئی یاد ہے نا توڑی دادی دی پاک سین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اکھاں بند کر کے درود اللہم ڈاکٹر جی تُسا نیٹ تے آمد سنی ہونی ہے انشاءاللہ کیوں نہ سچا جی سنی ہے نا ہاں جی کدے نصیب بھی ہویا ہونا پاک بی بی مخدومہ دے جشن سے میں نے تو نصیب ہویا کیونکہ میں تو ذات کرنا میں تو کام ہی یہ کرنا گداگری کرنی جتے سائیاں مور لانی سر لنگر ہونا ہوتے جانے جانا تے اجازت میں دو شیر اج آل نبی لادے لی کلو اجازت مانگ کے تے پاک حسین دی ماں دی آمد دے پڑا قبول کر لو دے قبول فرمایا دے پھر درود ہوئے بلند آواز اللہم کرنا کتے ایک دفعہ پھر بھی صلوات بلند آواز مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ مسکراؤ
قدردانو اے مسلمانو اے قدردانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ محفل سیدہ ہو رہی ہے مہربانو ذرا مسکراؤ ٹھہرو یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری مہربانو ذرا مسکراؤ 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 محفل سیدہ ہو رہی ہے اور محفل میں چاروں طرف میں اور محفل میں چاروں طرف سے تسبیح سیدنا ہو رہی ہے مہربانو حیدری کل ایمان نعرہ حیدری کلے دے پڑھ لو یار کلے دے ان چھوڑ دو بسم اللہ کران نعرہ حیدری مہربانو مہربانو اے مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ محفل سیدہ ہو رہی ہے مہربانو اے مہربانو ذرا مسکراؤ محفل سیدہ ہو رہی ہے اور محفل میں چاروں طرف سے اور محفل میں چاروں طرف سے اور محفل میں چاروں طرف سے تسبیح فاطمہ ہو رہی ہے مہربانو بسم اللہ کرام صدقے صدقے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد درود ہوئے بلند آواز نال بسم اللہ کرام بسم اللہ کر علامہ صاحب کیا بات ہے مالک ملک دا مدا خان بنائے کیا بات مولا دی قسم میں کشامت نہیں لگا کرنا جتنا نگاہ کا حد یہ نہیں ہلا لئی ادھی راتی فون کیتا نے کسے منو وزاکر صاحب ساڑی مشکل بن گئی تو مولا دی مدا خان نو آکھو مولا دی قسم آکھے اسے ویڑے مسئلے حال کروائے کسی دا پریشن تامی حال یہی گلاں ہونی ہیں یہی بات ہوں کہ صدقے توڑے اے ہاں نشانیاں نے بسم اللہ کراں حکیم صاحب بسم اللہ کیا بات ہے میں جناب آمد پڑھنا پہ سیدہ زہرا سلام اللہ بیدی میں کیا پاک حسین علیہ السلام سکار دی ماں دی فضیلت پڑھئے یقیناً پاک حسین رنگ لائے دا میں عرض کیتا کیڑی گل مہربانو ذرا مسکراؤ مہربانو ذرا مسکراؤ بن لو اٹھ کے تو سیاس بلے نہیں میں کو آنا اس کا بات کرو ذکر میں عہدہ کردہ پہ ہاں جدہ ملیکہ آیا کردے بسم اللہ کریں اے بی بی جانے بند ہو گیا بند ہو جائے پروار بندیاں سارے امتحان سے بات سے جو ادھرے
سپیکر آل چھوڑو سپیکر نو میں پیانا مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا محفل سیدہ ہو رہی ہے مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا محفل سیدہ ہو رہی ہے مہربانو ذرا مسکرا محفل سیدہ ہو رہی ہے اور محفل میں چاروں طرف ہے اور محفل میں چاروں طرف سے اور محفل میں چاروں طرف سے تسبیح فاطمہ ہو رہی ہے بانو کوئی ذکر جلے کر رہا ہے کوئی ذکر نبی کہہ رہا ہے کوئی ذکر جلے کر رہا ہے کوئی ذکر نبی کہہ رہا ہے کوئی ایسا کرم ہو رہا ہے کوئی ایسا نثار کا ویکھیا درو ہو رہا ہے کوئی ایسا کرم ہو رہا ہے کوئی ایسا کرم ہو رہا ہے جس کرم سے شفا ہو رہی ہے مہربانو جا کے رہو میرے پاس ایک کاپی میں چھوڑ بچہ نے درود ہوئے بلند آواز نال کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی ذکر نبی کر رہا ہے کوئی ذکر جلے کر رہا ہے کوئی ذکر نبی کر رہا ہے کوئی ایسا کرم ہو رہا ہے کوئی ایسا کرم ہو رہا ہے کوئی ایسا کرم ہے جس کرم سے شفا ہو رہی ہے مہربانو مولا دی قسم یہ سونے والے کو بندہ لے جائے نا مندری تو انہوں پتہ انہوں کی کرنا جی چنیریاں انہوں نہیں پتا تو میں کتھے جا کے پڑھائیں گلا یہ میں نظمہ کتھے لے جاؤں جی تساں نہیں سن لیا کتھے لے جاؤں کتھے جا کے پڑھا میں مولا دی قسمیں میں جلیا بندیاں جو نہیں پڑھتا پیا میں آلے نبی لاجل چیرے سامنے ڈیک کے پڑھتا دا پیا حورا قرآن پڑھنے لگے اور بننے سورنے لگے کتھے ٹوڑ جا گوار صاحب لاما صاحب ہو دے انہیں آجے حسین داد دیا دے میرے واسطے نہیں نصر شاہ بولی بسم اللہ کرا او میرے مرشدہ پتر خوش ہو گئی مولا دی قسم خوش ہو کے مسکرائے بسم اللہ نعرہ نہیں نصر شاہ تو نعرہ مروانا دے بی بی کو دعا لبڑی منوا بالکل حق میری آج دوڑے تھے جیو او میری پاک او میری پاک سین دا پتر آئے مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا محفل سیدہ ہو رہی ہے مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا صدقے مہربانو ذرا مسکرا مہربانو ذرا مسکرا محفل سیدہ ہو رہی ہے اور محفل میں چاروں طرف سے محفل میں چاروں طرف سے تسبیح سیدہ ہو رہی
محفل میں چاروں طرف سے اور محفل میں چاروں طرف سے تسبیح فاطمہ ہو رہی ہے کسے گل جناب دا ایک سیکنڈ ضائع نہ کراں شیر توڑیاں جھوریاں جدر توڑی دادی دا ذکر ہے دوالا توڑے کوالے نبی لا دے علی کلو پاک مہدومہ پردے چ بیٹھیاں پاک مہدومہ کلو دوال اللہ جس جس مقام تے بیٹھا میں پیدا اے ہورا قرآن پڑھنے لگے اور بننے سورنے لگے نعرہ 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 پورا قرآن پڑھنے لگے اور بننے سورنے لگے پورا قرآن پڑھنے لگے اور بننے لگے کس نے ہے فاطمہ کو بنایا کس نے ہے فاطمہ کو بنایا کس نے ہے فاطمہ کو بنایا اس کی حمد و ثنا ہو رہی مولا دی قسم کر کے آنا میری نوکرہ 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 میں بھی دور پڑھتا ہوں میرے بادشاہ سامنے نہ ہو مولا دی قسم میں نوکرہ سرکار جتی دا خادم ہاں بسم اللہ کرانا رہے تکبیر چھڑا حوصلہ فضائی کرو تو میرے آنے جا کے چار چند لگ جانے توڑی دعا صدقہ لگنے جا توڑے کو میں شروع کرنا توڑے کو میں سبق سنا کے تو پھر میں آگے جا کے ترڑیاں سے پڑھتا ہوں بسم اللہ کرانا کرانا رہے تکبیر یا رسول اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے جا میں مرشد صدقے جا پاک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہے والا دی فضیلت جڑے بندے بول دے ہو پہ لبے قیامت تک بلے دے رہو تیادے رہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین خالی چریرہ نے سجدہ نو خوشی نہیں خالی موالیہ نے نو خوشی نہیں آؤ تین دسا کون کون ہوشے بی بی دی آمد تے کون کون ہوشے میرے اللہ کوئی تے نہیں خوشی ہے عرش پر بھی یہ محفل سجے بسم اللہ کرام یا علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی درود ہوئے بلند آواز ناد اے میرے اللہ تو اتنی خوشی ہے عرش پر بھی یہ محفل سجے ہے میرے محفل ہاں بی بی تشریف لانے لگی ہے 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 نور نور فضا ہو رہی اکبر یا رسول اللہ بغیر کسے گل جناب نو جو سب شیر سنانا چاہنا چاچے اللہ رکھے دا گھر آباد رہے ویڑے وسن میرے چاچے نے مالک رزق عزت بخت اضافہ فرمائے چودھریاں دا گھر آباد رہے صدقہ سادات دا صدقہ میں پہنا جی بسم اللہ واحدہ
جاگو 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 حیدری پتر وسن صدقہ آل محمد درود ہوئے بلند آواز نال نبی کے بزم عالم میں آل نبی کے آج سے ابتدا ہو رہی ہے مہربانو درود ہوئے بلندہ سرفراز بادشاہ شمعون بادشاہ جی جا کے حضرت نیاز حسین مسوچہ غور کرے دے گل زمین تے نہ جائے ذرا غور کرے نبیہ دا نبی سردار نماز شابچ بعد نماز آج عبادتاں وچ دعا منگ دے رہ گئے کون نبی بسم اللہ کرام بادشاہ جی اس ذکر دا صدقہ مرشد پاک نو مالک صحت کامل عطا فرمائے پترانال ویرانال گھر آباد روے مالک رزق عزت بخت اضافہ فرمائے جتنے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی مجلس چاہے او مالک تو انہوں صحت کامل عطا فرمائے نبیت نبی سردار بسم اللہ دعا بادشاہ جی جاست بسم اللہ کرام نبیت نبی سردار دعا منگ دے رہ گئے دعا منگ دے رہ لاما سامہ توڑے کون مداد لینی ہے توڑے کون مداد میں بالکل محاطب ہو کے تو میں شیر پڑھ لگا بالکل بسم اللہ کرام خیر ہوئے توڑی نیاز حسین وستے رہو میں پیادہ نبیت نبی سردار دعا منگ دے رہ گئے کیڑی دعا یا الہی تمہارے کوئی مجھ کو بھی بابا پکارے نہیں سمجھ آئی حیدری سوچا پتر وسن رسل جی میرے پاس ویکھنا نہیں آیا اس نے آسے پاسے نہیں ویکھنا بندے آندے رہ سکتے جاندے رہ سکتے تیری دادی دا ذکر پہ کردہ آتا پیا نبیت نبی سردار دعا منگ دے رہ گئے لاما صاحب دے گال کڑی آدھے رہ گئے یا الہی کرم سے تمہارے کوئی مجھ کو بھی بابا پکارے یا الہی کرم سے تمہارے کوئی مجھ کو بھی بابا پکارے گڑاتے ہوئے مصطفیٰ کو گر گڑاتے ہوئے مصطفیٰ کو گر گڑاتے ہوئے مصطفیٰ کو آج کو سر عطا ہو رہی بسم اللہ کر اچھا بسم اللہ کہ جی نو کرا پھر سناوے نبیت نبی الہی کرم سے تمہارے کوئی مجھ کو بھی بابا پکارے الہی کرم سے تمہارے کوئی مجھ کو بھی بابا پکارے گڑاتے ہوئے مصطفیٰ کو گر گڑاتے ہوئے کو گر گڑاتے ہوئے مصطفیٰ آج کوثر عطا ہو رہی صلوات بڑھو بلند آواز نال درود ہوئے بلند آواز نال کرا درود ہوئے بلند آواز نہ نعرہ حیدری ہاں جی اس میں چادر تلے او دیسے کسا یاد ہے نا یاد ہے نا دیسے کسا چادر تلے ہیں چادر تلے ہیں لفظ یاد رکھنا چادر تلے ہاں جی بسم اللہ سنا بھائی چادر تلے ذکر تو
آغوش کا معجزہ ہے، اس کی آغوش کا معجزہ ہے، کربلا کربلا ہو رہی معجزہ ہے، اس کی آغوش کا معجزہ ہے، اس کی آغوش کا معجزہ ہے، کربلا کربلا ہو رہی ہے۔ صلوات ویر وسن صلوات بڑو بلند آواز نال۔ ایک دفعہ پھر میری پاک مخدومہ دی ذات صلوات پڑھے ہو سیدو بلند آواز نال۔ اجازت میں آل نبی لاد علی کو اجازت مانگ کے بزرگ سجدہ جوان سجدہ کے میں ہاتھ پتی کھڑا جڑا اگلا شیر پڑھ لگا، میری پاک مخدومہ سین پردے چ بیٹھیاں، مینوں اجازت دے وہ جنہاں وچ مسافرہ شام آ کے بہندی، کوئی قوم تو بی بی آ کے بہندی، کوئی شام تو بی بی آ کے بہندی، کوئی پکیاں چھڈ کے آ کے بہندی، بیبیاں کو معافی مانگ کے سیدادیاں کو سیدہ کو اجازت مانگ کے آدھا پیا جس نے دل سیدہ کا دکھایا اس نے اللہ کو دشمن بنایا۔ کچھ سمجھ آئی؟ اتھے جن مرضی مقابلے کر لے، اتھے جو مرضی کر لے، متھے لگنا باس بادشاہ کنہ دے نبی سردار دے شفاعت ہونی ہے تے او دے صدقے، ان دے صدقے شفاعت ہونی ہے دا پیا جس نے دل سے دکھایا اس نے اللہ کو دشمن شابہ ایک باری پھر میں جس نے دل سے دشمن بنایا، کیسے جا کر نبی سے ملیں گے، کیسے جا کر نبی سے ملیں گے جن سے خفا ہو رہی ہے۔ شاہ مدینہ بھیجو 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 کچھ چہرے ویک شاہ مدینہ نون وانگو کمبر جھکی ہوئی ہے، سفید برف وانگو داڑھی ہنجیواں نال پس گئی میرے سرکار سلمان دی، سلمان محمدی محمد دی قبر سے آئی کھڑا بیٹھے رو رو کے آدھا پہ شاہ مدینہ او یار شان والی امت والا چھوڑی بچڑی کو خالی شاہ مدینہ شاہ بسم اللہ کرا مرحبا مرحبا بس ممبر بھائیاں دے والے کر لگا مرشد راضی ریاض بسم اللہ او جی یاد رہی ڈیوٹی نوکری او یا رشان والی او امت والا چھوڑی او بچڑی کو حالی شاہ مدینہ شاہ
سرکار سلمان رو رو کے گل کیڑی یاد پہ نبیاں دی نبی سردار دیاں قدماں چ کھڑ کے رو کے گل کیڑی یاد پہ او جائیں در تے رک رک کے تے پڑھیا قرآن جو ویکھیوں در تے بھادے نشانے بغض علی وچ لوگاں او بھایا سی بالی امت والا چھوڑی بچڑی کو شاہ مدینہ مسجد نبویت منبر بابیدہ نصر شاہ زندگی باقی ملاقات باقی قبول فرما لے آج ہو گئی میرے حصے کی مکان قبول فرمایا آج مسجد نبوی منبر بابیدہ ہوا پاک نبی دیدی او چڑے سنت تے پرزے جا جاتی حق پیادہ منگ دے رہیے سنت دے بردے جا جاتی حق پیادہ منگ دے صدقے جا مرحبا 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 ایک نہیں دو نہیں پورے ترائے گواہ ہو گن وچ دربار دے گئی اور بنائی ہو دیا فتاک حسنین دی ماکوں وچ کفن دے رو دے رو دی رہی آخری بانت دعا قبول فرما رہا ہو گئی میرے حصے دی ڈیوٹی ہو گئی مکان قبول مالک تو نو وستیہ رکھے سیدہ راضی ہوئے بارواں لال والا اعتراضی ہوئے مسافر ہے شام تینوں کسے دا متاج نہ کرے قسمت زہرا دیاں دیاں دی کافی دیر دے بعد اس نے پوچھنا کیتا ہے زہرا دربار کیوں آئی ہیں بی بی آدھی پیو دا حق منگن آئی ہیں زہرا مسئلے تو بول گئی کو پیو دا لکھیا آئی تے وکھا میری پاک مخدومہ سیڑ تو گنڈ کھولی سنت پیش کی تھی اس ملاؤں نے کئی حصے کر کے زمین تے چھٹ کے آدھا زہرا مسئلے تو بھول گئی ہیں بی بی رو دی دربار چ بہ گئی حسن حسین دے پاس اشارہ کر کے آدھی ہے حسن حسین میں کو سہارا دے ہو میں مک گئی ہاں میری پاک مخدومہ سین دربار دے سامنے کھڑ کے پیو دے تخت دے سامنے کھڑ کے آدھی ہے مینڈے پیو دا تخت سنبھال کی گئی تے قانون دے بدلا نہیں کیوں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا اندے پاک گواہ جٹا جٹنا جٹنا قتال حسین تے قائد زینب دے او میں سامنے موہرا اللہ نہیں اور میرے پتر موئے میں سائے ویسا میں ڈی بھی پردیس ہے آج مار کی آنکھ زہرا دی تیرے رجل بسم اللہ کرام اس پر چھاپ جی کرنا اچھا تیرے آنکھنتے میں وال بڑھدا کوئی روے یا نہ روے یہ منگو دعا شالا کٹل دے ویلے دھی پیادے کالنا میں نوکرہ جی روکیا جی اگلی گال سن لے آج میری پاک مخدومہ سے خالی والا ہی پیو دے دربار دروازہ کھٹ آیا ہے اکبر دے پان والی ماں دروازہ کھولا ہے مائی اتنا گھر نہیں گھر بول گئی ہے میری پاک
مخدومہ حسین مسافر شام اپنی بیٹی دے گال چپائی پا کے آدھی ہے زینب ہر کوئی آکھیا تو تے ناک آدھی ماں جڈا گئی وال کالے آنی واپس آئی وال سفید ہو گئے نہیں میں معاف کری ماں میں سجاتا نہیں ایٹی جلدی سفیدی کیوں آ گئی میں دربار گئی تے وال کالے آنا واپس آئی وال سفید ہو گئے ڈار نکل گئی نبیاں دی نبی سردار دی دے گال چپائی پا کے آ دیئے سچ پوچھ دیئے تے شبیر کہیں داوے کھائیاں اور میں آج دربار وجالے ہو جڑا میں رنگ دربار دا ڈٹھا تیری جاد بچنا آج مار دیا خداران دی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجان محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد قبول فرمایا بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات تیرے کرم سے میرا درد فیض یاب رہے تیرے کرم سے میرا درد فیض یاب رہے غم حسین میرا مثل آفتاب رہے کیا ملا ہے تمہیں معصوموں کا خون بہا کر کیا سوال تو مردود لاجواب رہے صدا یہ آتی ہے معصوم ایاز اصغر کی شہید ہو کر بھی ہم تو کامیاب رہے کل ایمان نعرہ حیدری لجپال حسین دی ہستی دا بس کچھ نہیں ہور بیان لجپال حسین دی ہستی دا بس کچھ نہیں ہور بیان وہ نماز حسین پڑھی تے نہ پڑھ سی کوئی انسان توڑے تیران تن تقسیم کیتا ریا رب دی طرف دیانے اسلام دا بیڑا پار کیتا لجپال حسین دی شان تے واہ شان حسین دا کی پوچھنا ہے آتے کو نسم ہے شان حسین اسلام دی خاطر کربل وچ تتے گن گن پتر حسین اسلام اے گل خود کہندا ہے بہوں وڈا لجپال حسین اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ غلام عباس آپ گجرات وہ اسٹیج حسینی پہ آئیں اور مومنین کو ذکر فضائل اور مصائب سے مستفید فرمائیں اور نام سے تبارک رسول فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دریہ نتن صلاۃ المتقین صلاۃ الرسول اللہ تعالی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ صمد قل هو اللہ احد اللہ صمد قل هو اللہ احد اللہ صمد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تاب بیننا وبینکم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر بحق محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سیدنا اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد بلند تر صلوات و
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الْعَدَاوَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. فقط قال رحمان فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببارکۃ ومبکۃ ھدی للعالمین. بلند تر صلوات پڑھیے. دعا ہے میرا مالک خالق آپ تمام صاحبان کا اس مقدس اور ببرکت جگہ پہ چل کے آ جانا منظور و قبول فرمائے. صاحب حاجات کے حاجات منظور ہوں. بانیان اشرا سادات و غیر سادات اہل چنیر کا یہ بہترین پرخلوص خوبصورت اہتمام کیا ہوا میرا مالک اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و قبول فرمائے. جتنے ہمارے عزیزان بزرگان آپ تمام مومنین کے تعلق رکھنے والے اس دار فانی سے جا چکے ہیں، بالخصوص بابا جی سید مخدوم شاہ صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے بیمار ہیں بالخصوص بابا جی عباس شاہ صاحب ہیں، مالک انہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت و تندرستی توانا عطا فرمائے. آباد رہیں وہ جگہیں جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، جہاں جہاں مسلمان مومنین پریشانی کی حالت میں ہیں، مالک ان کی پریشانی دور فرمائے. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے. ماشاءاللہ عشرہ محرم کا آغاز بھی بڑا اچھا تھا اور اچھا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جس چیز کا تعلق ہی حسین سے ہو جائے پھر وہ اچھی ہوتی ہے. پہلے 2 دن میں نے توحید پہ گفتگو کی، پھر اسی طرح گفتگو چلتی رہی. آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے علی علی کا تذکرہ کیا جائے. تو بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عزیزان محترم، پوری کائنات میں جس کے فضائل کی شجی کوئی حد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں. بھائی مالک آپ کا بات رکھے، تھوڑا ہی نہ زحمت کرے آج ابتدائی تمہید میں میرے ساتھ شامل ہونے کی. پوری کائنات میں جس کے فضائل کی کوئی حد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں. جو فضائل کا بے تاج بادشاہ ہو اسے علی کہتے ہیں. جس سے مس ہو کے ہر بات فضیلت والی بن جائے اسے علی کہتے ہیں. جو 1.25 لاکھ انبیاء کا مشکل کشا ہو اسے علی کہتے ہیں. جو سوالی کو 70 در دکھلائے اسے حاتم کہتے ہیں. جو روٹی کے بدلے 70 اونٹ عطا کر دے اسے علی کہتے ہیں. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. کائنات کے ایسے امام ہیں میرے مولا علی کہ جن کے بغیر شاہ جی کائنات مکمل نہیں ہوتی. میرے مولا علی شہنشاہ نہ ہو تو بابا جی آدم کو توبہ قبول کروانے والا نہیں ملتا، نوح کو کشتی پار لگانے والا نہیں ملتا، موسیٰ کو کوہ طور پہ بلانے والا نہیں ملتا، عیسیٰ کو سولی سے بچانے والا نہیں ملتا، یعقوب نبی کو یوسف سے ملانے والا نہیں ملتا، یوسف نبی کو کنویں سے بچانے والا نہیں ملتا، نبیوں کو مشکل کشا نہیں ملتا، شیعوں کو اپنا امام نہیں ملتا، نصیری کو اپنا خدا نہیں ملتا. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. مالک آپ کو آباد رکھے. علی شہنشاہ کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہوتی. ایک بڑی پیارا واقعہ پڑا ہے اور وہ میں جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا علی کی وجہ سے آج ہم زمین پہ زندہ رہ رہے ہیں، سرکار کی وجہ سے. اگر آج زمین قائم ہے تو میرے مولا علی کی وجہ سے. چلو میں آسان کرتا ہوں. قرآن میں اگر میری محنت پسند آئے نا تو تھوڑا سا آپ نے ساتھ تائید کرنی ہے، اس لیے کہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی. قرآن میں مکہ شہر کا ایک نام ہے ام القریٰ. بزرگ تائید فرمائیں گے. مکہ شہر کا ایک نام ہے ذاکر صاحب ام القریٰ، کریوں کی ماں، بستیوں کی ماں. جب علماء کرام سے پوچھا گیا کہ مکہ شہر کو ام القریٰ قرآن میں کیوں کہا گیا ہے تو وہ بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی زمین بنی ہے
اس کی ابتدا مکہ شہر سے ہوئی ہے. تو جو ہے بان کی ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. شاہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں مکہ شہر کا ایک نام ہے ام القریٰ، کریوں کی ماں، بستیوں کی ماں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی زمین بنی ہے نا، اس کی ابتدا جس نقطے سے ہوئی ہے وہ مکہ ہے. یعنی مکہ سے ابتدا ہوئی. نہیں میرا خیال ہے میں تھوڑا آگے چلا گیا، میں پیچھے آتا ہوں. شاہ جی ایک ایسا وقت تھا جب اللہ تھا اور 14 تھے. 14 میں سے کسی ایک سید کو پسینہ آیا، اس سے جبریل بن گیا. پھر اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا اور زمین بنا. جناب جبریل اس جگہ پہ ہے جہاں آج مکہ شہر ہے. یہاں آ کر جناب جبریل نے زمین کی تنابیں کھینچنی شروع کی، زمین کی ابتدا کرنی شروع کی، زمین کو پھیلانا شروع کیا. جیسے جیسے جناب جبریل تنابیں کھینچتے رہے زمین پھیلتی گئی، زمین بنتی گئی. شاہ جی جیسے جیسے زمین پھیلتی گئی نا، زمین میں وائبریشن آ گئی، زمین تھرتھرانے لگی، زمین کانپنے لگی. جب کانپنے لگی تو حضرت جبریل پریشان ہوئے. آواز قدرت آئی جبریل کیا ہوا؟ فرمایا مالک بنتے گئی ہے لیکن لا قرار رہا، اسے سکون کوئی نہیں آ رہا، اسے قرار کوئی نہیں آ رہا، یہ تھرتھرا رہی ہے، اس میں وائبریشن ہے. فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ لکھ اکتب علیہ یا علی، اس پہ لکھ یا علی، اس لیے کہ ہر بے قرار کے قرار کو علی کہتے ہیں. بھائی مالک آپ کا، بھائی مالک آپ کا ہر. فرمایا نو ٹینشن، اگر یہ وائبریٹ کر رہی ہے، اگر یہ کانپ رہی ہے، اگر یہ ڈر رہی ہے، اکتب علیہ یا علی. اس کے بالکل سینٹر میں شاہ جی لکھ یا علی. فسقطت، یہ سنبھل جائے گی. میرا دل کر رہا ہے میں جملہ کہوں، اگر زمین کانپ رہی ہو، زمین پہ یا علی لکھنے سے زمین کو قرار آ جاتا ہے. بندے کے دل میں علی آ جائے شجرے کو قرار آ جاتا ہے. بھائی مالک آپ کا بات رکھیے. جی مالک آپ کا بات رکھیے. علی نام ہی قرار کا ہے. فرمایا پریشان نہ ہو، اکتب علیہ یا علی، اس پہ لکھ یا علی. جناب جبریل نے اپنے ملکوتی پر کے ساتھ اپنے استاد کا نام زمین پہ لکھا. جیسے ہی لکھا، لکھنے کی دیر تھی، فسقطت، زمین ٹھہر گئی، زمین سنبھل گئی. آپ نے لطف نہیں لیا، میں پھر دوبارہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں. جناب جبریل نے اپنے ملکوتی پر کے ساتھ اپنے استاد کا نام، اپنے ملکوتی پر کے ساتھ اپنے استاد کا نام زمین پہ لکھا. جیسے ہی زمین پہ نام لکھا، فسقطت، زمین ٹھہر گئی، زمین سنبھل گئی. شاہ جی جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہی نام لکھا زمین ٹھہر گئی، زمین سنبھل گئی، زمین رک گئی، زمین سنبھل گئی. جبریل کانپنے لگ پڑا. زمین رک گئی، جبریل کانپنے لگ پڑا. آواز قدرت ہے جبریل اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالک کا نام لکھ تو دیا ہے میں نے، یہ جو تو نے نام لکھوایا ہے نا مالک، کانپ اس لیے رہا ہوں. یہ جو نام تو نے مجھ سے زمین پہ لکھوایا ہے، یہ صرف بندے کا نام تھوڑا ہی ہے، یہ صرف بندے کا نام تھوڑا ہی ہے. جبریل کہنا کیا چاہتا ہے؟ مالک کبھی کبھی تو بھی نہیں کہتا کہ میں ہوا علی العظیم، میں علی عظیم ہوں. مالک یہ تیرا نام بھی ہے، ایڈا بڑا نام مالک تو نے مجھ سے زمین پہ لکھوا دیا. جبریل کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مالک کبھی کبھی تو خود نہیں کہتا، وہ جو جنت میں ایک بت پڑا ہوا ہے، وہ جو جنت میں ایک آدم کا بت پڑا ہوا ہے، کبھی کبھی تو خود ہی کہتا ہے کہ میں اس میں روح پھونکوں گا. جب اس میں روح پھونکوں گا تو پھر یہ میرا خلیفہ بن کے زمین پہ جائے گا. جب یہ زمین پہ جائے گا تو زمین پہ اس کی نسل چلے گی. مالک سوچ یہ رہا ہوں، جب اس کی نسل چلے گی تو اس کی نسل میں سے کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ چنگیاں ماواں دے، کچھ پیڑیاں ماواں دے ہوں گے. مالک تو خود ہی کہتا ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجوں گا. جب یہ زمین پہ جائے گا اس کی نسل چلے گی. جب اس کی نسل چلے گی تو اس کی نسل میں سے مالک کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. جبریل کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مالک سوچ یہ رہا ہوں کہ جو اس کی نسل میں سے اچھے ہوں گے
وہ تو اسم علی کا حیا کریں گے، اس لیے کہ نام لکھا ہے زمین پہ۔ مالک جو اچھی ماؤں کے بیٹے ہوں گے وہ تو علی کے نام کا حیا کریں گے، لیکن مالک جو برے ہوں گے کہیں وہ غلطی سے بھی ادھر سے گزرے تو ان کا قدم اسم علی کے پاس بھی آ گیا تو مالک بنے گا کیا؟ فرمایا جبریل صرف تجھے علی سے محبت ہے، اوے مجھے بھی تو علی سے محبت ہے نا، نو ٹینشن، پریشان نہ ہو، میرے پاس چرچ کا بھی انتظام ہے۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا جہاں پہ اسم علی لکھا ہے نا وہیں پہ کعبہ رکھ دے، او قدم تو دور کی بات، کائنات کی گردنیں نہ جھکیں، مجھے اللہ نہ کہنا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں، مالک آپ کو آباد رکھیں۔ فرمایا جہاں پہ اسم علی لکھا ہے وہیں پہ کعبہ بنا دے، قدم تو دور کی بات، کائنات کی گردنیں اگر یہاں پہ نہ جھکیں مجھے اللہ نہ کہنا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہ ہو، توجہ ہے۔ اور یہ مولا علی کو مولا صرف ہم نہیں مانتے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو 73 فرقوں کی مجبوری ہے، علی شہنشاہ کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ جتنے بھی شاہ جی گدی والے پیر ہیں نا، جتنے بھی آپ کے قادری، سہروردی، گولڑوی، چشتی، نظامی، یہ جتنے بھی گدی والے پیر ہیں آپ کے، کبھی آپ ریسرچ کریں، جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، تو ہر گدی والا پیر کہے گا کہ بیعت کی ابتدا مولا علی سے ہوئی ہے، مولا علی کے علاوہ کسی سے بولو نہیں، اتھینٹک بات ہے۔ چلو میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ حضرات چپ کر گئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قصص الاولیاء، اولیاء اکرام کے قصے، تے سستی ایڈی ہوئی داتا صاحب تو لب جائے، 40-50 روپے کی، ہر بندے کی پہنچ میں، داتا صاحب سے آسانی سے مل جائے گی، قصص الاولیاء۔ اس میں بڑا پیارا واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وجہ کیا ہے جتنے گدی والے پیر ہیں ان کی بیعت کی ابتدا مولا علی سے کیوں ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ شاہ جی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی معراج پہ گئے نا، معراج کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا معراج پہ ایمان نہ ہو۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب شاہ جی پیچھے پہ آئے گئے تو مزہ نہیں آئے گا، ادھر اگے آؤ، مالک آپ کی زندگی کرے۔ آج نا میرا جڑا فرنٹ ہے نا وہ ذرا ٹھلا ہوئے، اس لیے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس لیے گفتگو کی آسانی ہو جائے۔ ایک منٹ تو مل کے نعرے حیدری۔ بھائی مالک فرنٹ چنگا ہونا چاہیے، توجہ ہے صاحبان کی۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اسلام کا فرنٹ ڈھیلا ہو گیا تھا، توجہ ہے، فرنٹ چنگا ہوئے تھے کامیابیاں مالک کا۔ وہ تو پھر علی آگے کہتے تھے نا، میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مومن ہی نہیں جس کا معراج پہ ایمان نہ ہو اور جو معراج کے نام سے خوش نہ ہو۔ پوچھا گیا قبلہ وجہ کیا ہے، وہ مسکرا کے فرماتے تھے بہتر تو انہیں لگتا تھا، ہم ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، لیکن پھر بھی چلیں ایک مومنین تک پہنچانے کا پیغام ہے تو ان کا جملہ میں پہنچا رہا ہوں، اور اس کا ثواب آل محمد ان کے درجات میں پہنچائے، ان کے درجات بلند ہو۔ وہ فرماتے تھے اس لیے معراج پہ یقین ہونا چاہیے کہ معراج اصل نام ہے میم اور عین کے راج کا۔ وہ فرماتے ہیں مین لکھو، عین لکھو، آگے راج لکھو۔ وہ فرماتے تھے اصل معراج کی کہانی یہ ہے، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو ایک تحفہ دیا، قصص الاولیاء۔ جب پیغمبر آنے لگے، اللہ نے کہا میرا نبی زمین پہ جا رہا ہے، میری طرف سے ایک تحفہ لے کے جا۔ مالک وہ کون سا؟ فرمایا یہ میرے پاس ایک جبہ ولایت پڑا ہوا ہے، یہ جبہ ولایت لے جا، اور جسے تو سمجھے نا جو اس کا اہل ہے، شاہ جی لطف لیجئے گا، اسے جا کے فرش پہ یہ دے دینا۔ اب پیغمبر مسکرا کے فرمایا میرے اللہ پھر تجھے تو پتہ ہے نا میری نظر میں ہر دفعہ اہل کون ہوتا ہے اور میں نے کسے دینا ہے۔
मालिक अगर मैंने उसे ही जाके दिया जो मेरी नज़र में अहल है तो लोगों ने बातें करनी है। तू खालिक है, मालिक है, मुझे कोई ऐसी वजह बता दे कि मेरे लिए आसानी हो जाए। फरमाया मेरा नबी फिर ये मसला भी हल कर देते हैं। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, मेरे वाला जवाब ज़मीन पे जिसने दिया ना उसे ये जुब्बा वलायत दे देना। अल्लाह के नबी आ गए, सहाबा कराम आए, उन्हें मुबारक दी, या रसूलल्लाह मुबारक हो, आप मेराज से आ गए हैं, या रसूलल्लाह मुबारक हो। तो सरकार उतों तोहफा की लैके आए हो? तो जो है जैसे बंदा सफ़र से वापस आए तो बंदे आमदे पूछते हैं, या जेड़े बाहरों आ रहे हैं बैरूने मुल्क से जो आते हैं तो बंदे फिर मिलन आमदे तो फिर कोई ना कोई तोहफा हो लैके आते हैं। उन्हें पूछा या रसूलल्लाह मेराज पे गए, अल्लाह से आपकी गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में एक दिन मैं मेराज पढ़ूंगा और फिर पता चलेगा मेराज पे क्या क्या गुफ्तगू हुई। भाई मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया या रसूलल्लाह मेराज से तोहफा क्या लेके आए हैं? फरमाया अल्लाह ने मुझे एक जुब्बा वलायत दिया है। वाह या रसूलल्लाह, किसे अता करेंगे? फरमाया जो इसका अहल होगा। अल्लाह ने मेयार सेट करके भेजा है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जो उसका जवाब दे देगा अल्लाह वाला, उसे जुब्बा वलायत मिल जाएगा। सारे बिल्कुल मुतवज्जो हो गए। या रसूलल्लाह पूछिए। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मुझे ये बताओ, अगर तुम किसी को ऐब करते हुए देखो तो उसके साथ क्या सलूक करो? एक सहाबी आगे बढ़ा, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं उसे करार वाक़या सज़ा दूंगा ताकि लोगों के लिए इबरत हो जाए, कोई बंदा भी दोबारा ना करे। फरमाया बह जा मेरे सोनिया। एक और आगे आया, फिर पैगंबर ने वही सवाल किया। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे मुताबिक उसे दुर्रे मरवाने चाहिए। फरमाया बह जा मेरा मिठिया। एक और आगे आया, उसने कहा या रसूलल्लाह चौक में जाके सज़ा देनी चाहिए ताकि हर किसी को इबरत हासिल हो जाए। सवाल के जवाब लोग देते गए। अचानक दरवाजे में वो दाखिल हुआ जिसको हसनैन का बाबा कहते हैं, जो अल्लाह की कायनात का कंट्रोल आज़म है। मेरे मौला अली का पहला कदम दरबार में आया। पैगंबर के चेहरे पे यूं मुस्कुराहट आ गई। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाए या अली जल्दी से करीब आइए, यही बात हो रही है, एक सवाल पूछा जा रहा है। या अली आपसे भी वही सवाल पूछा जाएगा। या अली ये बताइए कि अगर आप किसी को ऐब करते हुए देखें तो या अली आप क्या करेंगे? मेरे मौला अली शहनशाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया या रसूलल्लाह अगर अली किसी को ऐब करते हुए देखेगा, अगर अली किसी को ऐब करते हुए देखेगा, अगर अली किसी को ऐब करते हुए देखेगा तो अली को ये ज़ेब देता है कि अली उसकी ऐब पोशी कर दे, अली उसकी पर्दा पोशी कर दे, अली उसके ऐब को छुपा दे। पैगंबर खड़े हो गए और मुस्कुरा के फरमाया वाह या अली, लोगों के गुनाहगारों के ऐब पे पर्दा डालना अर्श पे रहमान जानता है, फर्श पे अली जानता है। भाई मालिक आपको भाई मालिक आपका मालिक आपका बात रखे। फरमाया वाह या अली, गुनाहगारों के ऐब पे पर्दा पोशी करना या जली का काम है या अली का काम है। आले मोहम्मद ने हमें दर्स दिया है। भाई मालिक आपका बात रखे। और ऐसे ही एक वाक़या है कि पैगंबर ग्रामी के पास एक मांगने वाला आया। वो एक दिन आया, पैगंबर ग्रामी ने हिरात दी, चला गया। दूसरे दिन फिर मस्जिद नबवी मांगने वाला आ गया, तो बंदा भी वो हुई। पैगंबर ग्रामी ने फिर हिरात की, फिर चला गया। तीसरा दिन आया, यूं नबियों के सुल्तान बैठे हुए थे, मांगने वाला फिर वही सवाली आ गया। अब पैगंबर हैरान हुए। पैगंबर ने कहा कौन है तुम में से जो इसकी ज़ुबान को कता कर दे? तो जो है हुल्के अजीम का मालिक रहमत लिल आलमीन नबी कह रहे हैं कौन है जो इसकी ज़ुबान कता कर दे? लो जी, बड़े बड़े लोग आगे उठे। अचानक से मौला अली आए, फरमाया या रसूलल्लाह ये मेरा काम है, मैं इसकी ज़ुबान कता करता हूँ। अली शहनशाह उसे मस्जिद नबी से बाहर लेके गए।
شہر سے باہر جا کے بندے پیچھے پیچھے بھی دیکھیں علی کیسے اس کی زبان کاٹتے ہیں. پیغمبر نے حکم کر دیا ہے علی کیسے اس کی زبان کاٹتے ہیں. میرے مولا علی مسکرا کے فرمایا تیری کتنی حاجت ہے؟ انہیں آکھا سرکار فرض کیجیے. انہیں آکھا 2000. میرے مولا نے 10,000 نکال کے دیا. فرمایا یہ لے اور چلا جا. مولا علی واپس آئے تے بندے اگے اگے آئے. یا رسول اللہ ویکھو نا یا رسول اللہ تسی کیا سی اودی زبان قطع کر دیو اودی زبان قطع کر دیو. تو علی نے اینے بڑے پیسے دے کے انہوں گل سڑیا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اس کی زبان قطع کر دیں. اور مولا علی نے کیا کیا کہ اینے بڑے پیسے دے کے شاہ جی بہتی بڑی نیاز دے کے بہتا بڑا لنگر دے کے مولا علی نے اسے بھیج دیا. پیغمبر مسکرائے اور فرمایا او میرے مٹھیو او میرے پیاریو او میرے تاریو او میرا مطلب یہ تھا میں اس کی زبان کٹوانا نہیں چاہتا تھا. میں زبان وہ والی کٹوانا چاہتا جس سے وہ مانگ رہا تھا تاکہ اگلی زندگی میں وہ مانگے ہی کوئی نہ. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. مالک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. بڑا خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا. چلو اے گلاں تے ساریاں ہو گئیاں تے اے جڑا آندے ہو یا علی مدد توجہ ہے صاحبان کی اے کتھے لکھے ہے؟ تو میں بڑا ہاتھ مان کے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ وقت ہو تو بڑے دلائل ہیں لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام پیغمبر نے کیا ہو وہ سنت نبی ہے. جو کام پیغمبر نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے. اگر پیغمبر کی زندگی سے مل جائے کہ پیغمبر نے بھی یا علی مدد کہا ہو تو جو ہے صاحبان کی. اور انشاءاللہ میں یہاں پہ اگلے دن بھی ہوں اور وقتاً فوقتاً ایسی گفتگو ہوتی رہے گی. صرف میں جناب کو ایک بڑا عام سی بات بتانے لگا ہوں, ایک مشہور سا واقعہ بتانے لگا ہوں. بہتیاں نہ میں حدیثاں سنانیاں نے, نہ میں نے کتاب بتانی ہے, نہ میں نے حوالہ بتانا ہے, نہ میں نے سجا پاسا تے نہ کھبا پاسا. صرف عام سی بات جو تیرے بچے کو بھی یاد ہے. ایک وعدہ تھا 39 دن کا, توجہ ہے 40 دن کا وعدہ. 39 دن گزر گئے, دن پیچھے ایک رہ گیا. چلو میں بچوں کے لیے آسان کر دوں. میرے نوجوان دوستوں اور میرے بچوں یوں سمجھ لو جیسے 40 اوور کا میچ تھا, 39 اوور لنگ گئے تو سکور 0 تھا. اب آخری اوور میں کوئی بھی اتنی وائٹ بالیں نہیں کراتا کہ سکور پورا ہو جائے. توجہ ہے صاحبان کی. 39 دن گزر گئے, دن پیچھے ایک رہ گیا. نبیوں کے سلطان بلند مقام پہ آئے, فرمایا میرے اللہ وعدہ تیرا سچا تھا 40 دن کا. 39 دن گزر گئے, دن پیچھے ایک رہ گیا ہے, حالات نظر نہیں آ رہے. فرمایا میرا نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا مالک کیا کروں؟ فرمایا فوراً وہی سبق یاد کر جو میں نے وحدت کی یونیورسٹی میں 1.25 لاکھ انبیاء کو یاد کروایا تھا. اب پیغمبر نے کام کیا کیا؟ نبیوں کے سلطان ایک بلند مقام پہ آئے اور زور سے پکار کے کہا نعرہ علی. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. میں تو آج یقین کریں شاہ جی بڑے ملنگانہ موڈ میں تھا. تو جو ہے صاحبان کی آج میرا دل کر رہا تھا کہ علی علی کی صدا آئے, اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا. پیغمبر بلند مقام پہ آئے اور پکار کے کہا نعرہ علی مظہر لجائے. ادھر تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, خیبر میں کوئی نہیں تھے. میرے مولا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. امیر کو جیسے ہی آواز آئی کانوں میں, امیر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کمبر, جی لائے کے ممبر, کمبر جلدی سے گھر جاؤ, ذوالفقار لاؤ, راہوار لاؤ. اب میں مودت اہل بیت کا آپ کو وہ نشہ دینے لگا ہوں جو بڑا ہی قیمتی ہے میرے لیے. فرمایا کمبر جلدی سے گھر جاؤ, ذوالفقار لاؤ, راہوار لاؤ. جناب کمبر ذاکر صاحب مودت اہل بیت کی باوڑ کے مسجد رسول سے بیت بطول کی جانب چلے. دروازے پہ آ کے دستک دی, اندر سے جناب فضا آئیں, ہاتھوں پہ ذوالفقار اٹھائی ہوئی. فرمایا بھیا کمبر ذوالفقار لے لو. بھیا کمبر تسی نہیں پہنچے تو میں پہنچان لگا. بھیا کمبر ذوالفقار لے لو. جناب کمبر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے.
کہ بہن فضا میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ کمبر ذوالفقار لینے آ رہا ہے؟ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ کمبر ذوالفقار لینے آ رہا ہے؟ بی بی فضا مسکرائیں اور مسکرا کے فرمایا بھیا کمبر سنو سمجھو اور یاد رکھو، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، بطول کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں، بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ بس مالک آپ کو آباد رکھے، زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ آج ایام محرم کے لحاظ سے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آج میرا دل کر رہا ہے اس مظلوم کو پرسا دوں جو تنگ گلیوں میں جنگ لڑتا رہا۔ بھائی مالک حسین کا سفیر جناب مسلم بن عقیل، متفقہ طور پہ شاہ جی سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنے ظلم کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے اس اکیلے ایک تنہا پہ ہوئے ہیں، سارے کے سارے ظلم۔ چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، میرے محترم سادات صاحبان ہیں، تھوڑی سی میری مدد کریں۔ شاہ جی 10 محرم کو کربلا کے میدان میں وہ کون سا سید تھا جو گھوڑے سے منہ کے بل گرا تھا اس لیے کہ اس کے بازو کوئی نہیں تھے؟ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، تھوڑی نہیں میری مدد کرے آج۔ وہ کون سا سید تھا؟ حضرت عباس؟ تسی ہائے کیتی ہے، تواڈی ہائے نکلی ہے۔ بس ایتھے میں جناب مسلم شروع کرن لگا اپنے انصاف کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ۔ اب اگلی بات میری سنیے گا کہ بغیر بازوں کے گھوڑے سے منہ کے بال گرنا اور بات ہے، شاہ جی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تیسری منزل سے دربار میں گرنا اور بات ہے۔ بھائی مالک آپ کا آباد رکھیں۔ میرے 12ویں امام کا ایک سلام ہے، میرے 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مجاہد پہ جسے لڑنے کے لیے میدان کوئی نہیں ملا، جسے کوفے کی تنگ گلیوں میں گھیر کے مارا گیا۔ اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ دھوکے کے ساتھ گڑھا کھودا، گڑھے میں جو حسین کا شیر گرا، اور پھر کسی نے آگ پھینکی ہے، کسی نے گرم پانی پھینکا ہے، رسیوں کے ساتھ قید کر کے ابن زیاد ملعون کے دربار میں سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہے، اور جناب مسلم کی رسی ہلا کہتے ہیں مسلم امیر کا سلام کر۔ اور تاریخ کے سینے پہ جناب مسلم کا وہ فقرہ لکھا ہوا ہے جس میں حسین کے شیر نے کہا تھا میرا امیر فقط بطول کا لال حسین ہے۔ یہ کمینہ غصے میں آیا، اس نے کہا ہے کوئی جو مسلم کو اس گستاخی کی سزا دے؟ یہ میرا سلام نہیں کرتا۔ دربار کے کسی کونے سے ایک کمینہ آگے بڑھا، جمران اس کا نام تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ جناب مسلم کا قاتل ہے۔ اس نے کہا امیر مجھے اجازت دے، میں اسے عبرتناک موت دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیوں دے گا؟ اس نے کہا 2 وجوہات ہیں، اب میرے ساتھ ہائے کرنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج جنگ لڑتے ہوئے اس نے میرا کندھا زخمی کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے چچا علی نے ایک جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا ہے، اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور کسی شریف کے لیے اس سے بڑا بدلہ کوئی نہیں کہ اس کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا جائے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ 6 سپاہی، ایک یہ کمینہ، یہ 7 لوگ جناب مسلم کو گھسیٹتے ہوئے شاہ جی سیڑھیوں سے تیسری منزل پہ لے کے گئے۔ اس رنگ سے لے کے دل دکھے مجھے معاف کر دینا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب جناب مسلم تیسری منزل پہ پہنچے تو سر پہ ایک بال بھی موجود نہیں تھا، گھسیٹتے ہوئے دارالعمارہ کی چھت پہ، بندھے ہوئے ہاتھ چھت پہ کھڑے کر کے بالکل گرانے سے پہلے یہ کمینے کہتے ہیں مسلم اگر کوئی آخری بات رہ گئی ہو تو کر لے۔ ایک مرتبہ حسین کے وکیل نے تڑپتے ہوئے
کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین سفیر کا آخری سلام ہو، آخری سلام کیا۔ ادھر منزل بیضہ پہ میرے مولا حسین صبح کا وقت تسبیحات میں نماز شب سے فارغ ہو کے حضرت عباس قریب آئے، روتے ہوئے، آنکھوں میں نا تری تھی تھوڑی۔ امام حسین نے حضرت عباس کو دیکھا، فرمایا غازی تیری آنکھوں میں نمی کیوں ہے، اب میرے ساتھ ہائے کرنا۔ حضرت عباس قریب آئے، فرمایا مولا یہ جو رات گزری ہے نا، رات جو گزری ہے مولا، اس ساری رات ہر بی بی سکون سے سوئی رہی ہے، رقیہ پوری رات تڑپ کے گزارتی رہی ہے۔ مولا کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی، اور جن کے پردیس میں باپ ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، فرمایا مولا کبھی کبھی رقیہ میرے پاس آتی تھی اور تڑپ کے کہتی غازی میری بیٹیاں کہتی ہیں کل عید ہے ہمارا بابا آ جائے گا۔ فرمایا مولا رقیہ کی وجہ سے میں پوری رات سویا نہیں، روتا رہا ہوں۔ جیسے ہی میرے امام نے سنا، فرمایا عباس میرے قریب آ۔ حضرت عباس قریب آئے، یوں میرے امام نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا عباس میری 2 انگلیوں میں دیکھ۔ جب حضرت عباس نے دیکھا تو دارالعمارہ کی چھت تھی، چھت پہ کوئی مظلوم کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، ابرو زخمی تھے، چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا مولا یہ تو کوئی قیدی ہے، یہ تو کوئی مظلوم ہے، اور یہ کوئی قیدی اور مظلوم ہے۔ فرمایا عباس غور سے دیکھ یہ میری رقیہ کا مقدر ہے، اوے یہی میری رقیہ کا مقدر ہے۔ اور رقیہ کے مقدر کا نام آیا۔ حضرت عباس تڑپ کے ہاتھ لگا کے قدموں کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے۔ فرمایا عباس جنگ نہیں لڑنی۔ فرمایا مولا تیری عزت کا واسطہ ہے، میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ عباس پھر کیوں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا اونچائی بڑی زیادہ ہے، یہ دھکا دیں گے اور مسلم نیچے گرے گا، میں جا کے مسلم کی لاش پکڑوں گا، اور مولا ابھی تو میرے بازو سلامت ہیں۔ فرمایا عباس پریشان نہ ہو، اب ذرا نیچے دیکھ۔ جب حضرت عباس نے نیچے دیکھا تو کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جس نے بازو پھیلائے ہوئے تھے، جو رو رو کے کہہ رہی تھی آؤ میری رقیہ کا نصیب، آؤ میرے حسین کا سفیر، آؤ میرا مسلم بن عقیل۔ اجرکم اللہ، مالک آپ کو آباد رکھے۔ اچھا اب مجھے صرف یہ بات بتائیے کہ اگر اللہ نہ کرے زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، شاہ جی یہاں پہ مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اے جدہ بھی گھر نیڑے ہوئے گا نا، وہ گھر پہ جائے گا، وہ گھر سے کوئی چارپائی لے کے آئے گا اور مجھے اٹھا کے چارپائی پہ ڈالو گے اور پھر کہو گے مسافر ذاکر تھا ہمارا، وہ فوت ہو گیا ہے، عزت کے ساتھ میری لاش کو رکھو گے نا، چارپائی پہ ڈالو گے، وہ عزت کرو گے، پھر میرے گھر پہنچانے کا انتظام کرو گے۔ اوے اللہ مجھے معاف کرے، تو یہ کیسے لوگ تھے کوفہ والے، اوے جیسے ہی جناب مسلم کی لاش گری ہے نا نیچے اور یہ چارپائیاں لوگ لے کے آتے ہیں، شاہ جی میرے سر پہ قرآن رکھو، گھروں سے چارپائیاں نہیں نکلی، ہر کوئی گھر سے نکلتا تھا ہاتھ میں رسی لے کے، اور کسی نے مسلم کی دائیں ٹانگ میں رسی باندھی اور کسی نے بائیں ٹانگ میں رسی باندھی، اور گھوڑے کے ساتھ مسلم کی لاش باندھ کے اور کوفے کی گلیوں میں دوڑاتے رہے۔ ایک ظالم زندہ مسلم کے سینے پہ آ گیا اور تڑپتے ہوئے مسلم کا اس نے گلا کاٹ لیا، اور مسلم کی لاش اور کوفے کی گلیوں میں جاتی رہی۔ منزل بیضہ پہ میرے امام بیٹھے ہوئے، حضرت عباس بھی رو رہے ہیں، میرے مولا حسین بھی رو رہے ہیں۔ اچانک حسین کی نظر پڑی، 2 گھوڑا سوار آ رہے تھے۔ امام کہتے ہیں عباس یہ جو گھوڑا سوار آ رہے ہیں نا یہ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں، عباس جا انہیں بلا، میں ان سے کوئی مسلم کی بات پوچھوں۔ حضرت عباس گئے، جا کے گھوڑا سواروں کو بلا کے لے کے آئے، گھوڑا سوار آئے، آ کے امام کا سلام کیا۔ امام نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کوفہ سے آ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں جلدی کرو مجھے کوئی کوفے کی بات سناؤ، او مجھے کوئی کوفے کی خبر سناؤ۔ یہ قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے ہیں مولا اگر ناراض نہ ہو تو کوفے کی بات نہ پوچھئے۔ فرمایا میں امام ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں، اور مجھے بتاؤ جب آئے تھے تو کوفے کے حالات کیسے تھے؟ اگر کسی کا دل دکھ جائے تو مجھے معاف کرنا، اور چھوٹا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا، لیکن میں چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ جب امام نے اصرار کیا نا، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور
تڑپ کے کہتا ہے کہ جب صبح کے وقت ہم نے کوفہ چھوڑا ہے نا تو کوفے کی گلیوں میں وہ بچے مسلم کے سر کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کوئی اس دیوار کے ساتھ سر پھینکتا تھا، وہ کوئی اس دیوار کے ساتھ، وہ امت نے اور مسلم بن نبین کی لاش کو کھیل بنا لیا تھا۔